السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب جزیرہ عرب رشد و ہدایت اور حق و صداقت کے نور سے چمک اٹھا تو ایک ابھرتے ہوئے یثربی جوان معاذ بن جبل کے خیالات میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ یہ اپنے ہم عمر ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذہین، فطین، باہمت اور فصیح البیان تھے۔ اس کے ساتھ یہ سرمیلی آنکھوں، گھنگریالے بالوں، چمکیلے دانتوں والا ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان تھا کہ اسے دیکھنے والے آنکھیں ٹک ٹک دیکھتی ہی رہ جاتی اور دیکھنے والے کا دل اس خوبصورت اور دلکش چہرے کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مکی مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور عقبہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پر بیعت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 72 خوش نصیب اشخاص کے قافلے میں شامل تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کیا تھا تاکہ آپ کی بیعت کا شرف حاصل کر سکیں اور تاریخ اسلام کے سنہری باب میں اپنا نام درج کرانے کا اعزاز حاصل کر سکے۔ اس نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہی بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے ہم عصر ساتھیوں کا ایک گروپ ترتیب دیا۔ انہوں نے خفیہ اور اعلانیہ کارروائی شروع کر دی۔ ان نوخیز جوانوں کی تحریک سے متاثر ہو کر یثرب کی ایک اہم شخصیت جناب عمرو بن جموح نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ عمرو بن جموح بنو سلمہ کا ہر دل عزیز سردار تھا اور اس نے اپنے لیے نہایت عمدہ لکڑی کا بت تیار کروایا تھا اور یہ اس کی بڑی دیکھ بھال یعنی تعظیم کیا کرتا تھا۔ اسے ریشمی کپڑا پہناتا اور قیمتی عطریات ملتا۔ ایک رات اندھیرے میں نوجوان چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بت کو اٹھا کر دبے پاؤں باہر نکلے اور بنو سلمہ کے گھروں کے پیچھے ایک ایسے گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی تھی۔ جب صبح کے وقت سردار عبادت کی غرض سے اپنے بت کے پاس گیا تو اسے غائب پایا۔ ہر جگہ اس کی تلاش کی، بالآخر اپنے بت کو اس گڑھے میں گندگی میں لت پت اوندے منہ پڑا ہوا دیکھا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، گندگی سے پاک کیا اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر رکھ دیا اور عرض کیا، اے منات، باخدا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تیرے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے والا کون ناہنجار ہے تو میں سرے عام اسے ایسا رسوا کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جب رات آئی، سردار نیند میں خراٹے لینے لگا تو ان نوجوانوں نے پھر وہی کام کیا جو پہلی رات سر انجام دیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد اسے اسی جیسے ایک دوسرے گڑھے میں اوندے منہ پڑا ہوا ملا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، صاف ستھرا کیا، عطر لگایا اور یہ سلوک کرنے والوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور سرے عام انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی دھمکی دی۔ بار بار اس عمل کو دہرایا گیا۔ نوجوان کنویں میں پھینک آتے اور یہ وہاں سے نکال کر غسل دے کر اس کی جگہ پر لا کر رکھ دیتا اور پوجا پاٹ کرتا۔
بالآخر تنگ آ کر اس نے اس بت کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور اس سے مخاطب ہوا، اللہ کی قسم، تیرے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا مجھے علم نہیں۔ اے منات، اگر تم میں طاقت اور ہمت ہے تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ جب رات ہوئی، سردار نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوا۔ نوجوان بت پر ٹوٹ پڑے، اس کی گردن میں لٹکتی ہوئی تلوار لی اور ایک مردہ کتے کی گردن کے ساتھ باندھ دی اور دونوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک آئے۔ جب صبح ہوئی، سردار نے اپنا بت غائب پایا، تلاش شروع کی تو اسے انتہائی بدتر حالت میں ایک گڑھے میں اوندے منہ پڑا ہوا پایا۔ گندگی سے وہ لت پت تھا اور ساتھ مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ سردار نے یہ قبیح منظر دیکھتے ہوئے یہ شعر پڑھا، اللہ کی قسم، اگر تو الہ ہوتا تو تو اور کتا ایک ساتھ کنویں کے وس میں پڑے ہوئے نہ ہوتے۔ بنو سلمہ کے اس سردار نے یہ شعر پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور شرعی احکامات کا علم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ کتاب الہی اور شریعت اسلامیہ کا علم رکھنے والے بن گئے۔ یزید بن قطعی بیان کرتے ہیں، میں ایک روز حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے منہ میں نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور 400 موتی بکھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو مسلم خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں عمر رسیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان کے درمیان سرمیلی آنکھوں اور چمکیلے دانتوں والا نوجوان جلوہ افروز تھا۔ جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو وہ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے ایک ہم نشین سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں دوستو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن سے ہی مدرسۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تربیت ہوئی تھی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے خوب اچھی طرح سیراب ہوئے تھے اور انہوں نے اسی چشمہ صافی سے علم و عرفان کے جام پیے تھے۔ یہ ایک بہترین معلم کے بہترین شاگرد تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ سند کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شرف و فضل کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ان 6 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں
قرآن جمع کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کرتے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان میں موجود ہوتے تو ان کی طرف بڑے احترام سے صحابہ کرام دیکھتے تھے اور ان کے علم کی تعظیم کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس نابغہ عصر علمی شخصیت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ قریش گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان نئے مسلمانوں کے لیے ایک تجربہ کار معلم کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں اسلام کی تعلیم دے اور شرعی احکام سمجھائے۔ آپ نے سید عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کیا اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں رہنے دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکامات سکھا سکے۔ جب شاہان یمن کے ایلچی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اپنے مسلمان ہونے اور ماتحت دیگر یمنیوں کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ہمراہ کچھ ایسے حضرات بھیجے جائیں جو نئے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن پر بھیجنے کے لیے چند ایک مبلغین کو منتخب کیا اور ان کا امیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشد و ہدایت پر مشتمل مبلغین کی جماعت کو الوداع کرنے کے لیے خود مدینہ منورہ کے بحر تک تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی پر سوار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، گویا کہ آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے دیر تک باتیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے انہیں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ہو سکتا ہے آپ مجھے پھر نہ مل سکیں، شاید آپ میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے غمزدہ ہو کر زاروں قطار رونے لگے اور آپ کے ساتھ دیگر ساتھی بھی سسکیاں لینے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر مبنی بر صداقت تھی۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالنے کا موقع ہی میسر نہ آ سکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے یمن سے واپس لوٹنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ واپس لوٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے
تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو کلاب کی طرف بھیجا تاکہ وہ اغنیاء سے صدقات وصول کر کے ان کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ آپ نے ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا۔ آپ جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے مفلر کے طور پر اپنی گردن پر وہ ٹاٹ لپیٹ رکھا تھا جسے عام طور پر گھوڑے کی زین کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ بیوی نے کہا، وہ تحائف کہاں ہے جو منصب دار اپنے گھر والوں کے لیے لایا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے ساتھ ایک بیدار مغز چوکس نگہبان تھا جو میری ہر حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تو آپ امین تھے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے آپ پر ایک نگہبان مقرر کر دیا۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ ان سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے دکھ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے معاذ، کیا میں نے تمہاری نگرانی کے لیے کوئی نگہبان مقرر کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں یا امیر المؤمنین، دراصل مجھے اپنی بیوی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر ہنس پڑے اور اپنے پاس سے کچھ تحائف دیے اور فرمایا، جاؤ یہ تحائف دے کر اسے راضی کر لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان نے یہ مطالبہ کیا، امیر المومنین، باشندگان شام کی تعداد بہت ہو چکی ہے، اب ان کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں اور انہیں دینی احکام سکھلائیں۔ امیر المومنین، آپ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 5 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا جنہوں نے عہد نبوت میں قرآن مجید جمع کیا تھا، اور وہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو درداء رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ نے ان سے کہا، شام میں رہائش پذیر آپ کے مسلمان بھائیوں نے مجھ سے یہ مدد طلب کی ہے کہ ایسے افراد ان کے پاس بھیجے جائیں جو ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکامات سکھلائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے تعاون کریں، اللہ آپ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ میں تم میں سے 3 اشخاص کو اس مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، اگر چاہو تو قرعہ ڈال لو، یا میں تم میں سے 3 احباب کو نامزد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، قرعہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، باقی ہم 3 رہ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حمص سے تعلیم کا آغاز کرنا، جب تم باشندگان حمص کی حالت سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنے میں سے ایک کو وہیں پر چھوڑ دینا، تم میں سے ایک پھر دمشق چلا جائے اور تیسرا فلسطین روانہ ہو جائے۔ یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی دیر حمص میں رہے جتنی دیر رہنے کے لیے انہیں
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا۔ پھر وہاں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق روانہ ہو گئے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک وبائی مرض میں مبتلا ہوئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو قبلہ رخ ہو کر بار بار یہ ترانہ الاپنے لگے، مرحبا بالموت مرحبا زائرا جاء بعد غیاب وحبیب وفد علی شوق۔ خوش آمدید موت کو، خوش آمدید، بڑی غیر حاضری کے بعد ملاقاتی آیا اور ہے، محبوب شوق کی سواری پر آیا اور ہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، الہی تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی اور نہ ہی یہاں درخت لگانے اور نہریں چلانے کے لیے زیادہ دیر رہنے کو پسند کیا۔ الہی میری طرف سے اس نیکی کو قبول فرما جو تو کسی مومن کی جانب سے قبول کرتا ہے، اور پھر اپنے وطن اہل خانہ سے دور دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی صورت میں ان کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تم میرا دیدار نہ کر سکو، تم میری مسجد اور میری قبر سے گزرو تو مجھے نہیں پاؤ گے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الوداعی باتوں کو سن کر سسکیاں لے رہے تھے، اور ساتھ میں ان کے اپنے ساتھی بھی تھے، لیکن وہاں جانا ان سب کی مجبوری بھی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم تھا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید واقعات، ایمان افروز واقعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں اپلوڈ کی جائیں، تو دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔